السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن ایجوکیشن ٹیچ بائی وجیحہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا تھا ہم نے میثاقکم تم سے عہد، ورفعنا اور اٹھا رکھا تھا فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو تھوڑی سی اپنی شدت ظاہر کی، ان کو تھوڑا سا ڈرایا گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کیا گیا۔ انہوں نے بہت سے وعدے توڑے، انہوں نے اور بھی بہت کچھ کیا، بہت سی نافرمانیاں کی تھیں، تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی اپنی شدت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بلا شبہ کہ بہت ہی زیادہ محبت کرنے والی، بہت ہی نرم ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت شدید ہے، بہت شدت والی ہے۔ قرآن مجید میں 3 طرح کے عذاب کا ذکر آیا ہے: عذاب عظیم بڑا عذاب، عذاب علیم درد دینے والا عذاب۔ درد ہمیں اگر فنگر پہ ایک سوئی کی چبھن بھی ہو تو اس کی بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے پورے جسم کو، تو جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے درد دینے والا عذاب ہوگا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور تیسرا عذاب کون سا ہے؟ عذاب عظیم، عذاب علیم، اور ہے عذاب مہین یعنی کہ رسوائی والا۔ ایک انسان کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، اگر لوگ اس کی عزت نہ کریں، اس کو دھتکاریں، اس کی رسوائی ہو جائے دنیا اور آخرت میں، تو وہ موت کی تمنا ہی کرے گا کہ مجھے موت ہی آ جائے اس سے اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ بہت شدید بھی ہے اور بلا شبہ کہ بہت زیادہ نرم بھی ہے مومنین کے لیے۔ خذو پکڑے رہو، ما اس کو جو، کس کو؟ کتاب کو، آتیناکم جو دی گئی تھی تمہیں، بقوۃ مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، کس کو سنو؟ احکام الہی کو۔ قالوا انہوں نے کہا، سمعنا سن تو لیا ہم نے، مگر عصینا مانیں گے نہیں۔ سمعنا وعصینا سن تو لیا ہم نے مگر مانیں گے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا اور رچ بس گیا تھا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل بچھڑا ہی، بکفرہم ان کے کفر کے سبب۔ قل تم کہہ دو، بئس ما بہت ہی برے ہیں وہ کام، یأمرکم جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے، بہ تم کو، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن۔ اور جب لیا تھا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا رکھا تھا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑے رہو اس کتاب کو جو دی ہے ہم نے تمہیں زور سے، اور سنو احکام الہی۔ انہوں نے کہا، سن تو لیا ہم نے مگر مانیں گے نہیں، اور رچ بس گیا تھا ان کے دلوں میں بچھڑا ہی ان کے کفر کے سبب۔ تم کہہ دو، بہت ہی برے ہیں وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ہو تم مومن۔ سمعنا وعصینا جو یہاں پر یہ ہے کہ سن تو لیا ہم نے مگر مانیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سمعنا ہم نے سن لیا ہے، یعنی کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، ہم نے جو سنا ہے، جو ہمیں پتہ لگا ہے وہ سچ ہے، حقیقت ہے، مگر ہم نے ماننا نہیں ہے اس کو۔ ماننا کیوں نہیں ہے؟ ضد ہے، بغض ہے، حسد ہے، ہٹ دھرمی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ وہ رچ بس گیا تھا ان کے دلوں میں بچھڑا ہی ان کے کفر کے سبب۔ اب انہوں نے اس کو پوجنا شروع کیا تھا، جیسے کہ ہم بطور مسلمان اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بے پناہ محبت ہے، تو جس کو جو لوگ مانتے ہیں ان کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اب بنی اسرائیلیوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا تو ان کے دلوں میں بھی بچھڑے کے لیے محبت سرایت کر گئی تھی۔ وہ زبانی تو یہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم سچے مومن ہیں، زبانی وہ یہ کہتے تھے، لیکن ان کے جو دلوں میں ان کے بچھڑے کی محبت ابھی بھی موجود۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام بہت ہی برے ہیں، بئس ما کل بئس ما تم کہہ دو بہت ہی برے ہیں یہ کام جن کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان۔ ان کا ایمان کیا تھا؟ انہوں نے اب یہ کہا تھا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کہ نازل کیا گیا ہے ہم پر، ہماری نسل پر جو نازل کیا گیا۔ کیا کیا گیا تھا ان کی نسل پر نازل؟ تورات۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تورات کو مانتے ہیں۔ اب تورات کو اگر یہ مانتے ہیں تو انہوں نے اس میں تحریفات کیوں کی؟
تو اسی لیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارا جو ایمان ہے تورات پر، تم نے ان میں چینجنگز کی ہیں اپنے اکارڈنگ، تو تمہارا ایمان پھر وہ نہیں رہا جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تھیں تورات میں وہ نہیں رہیں، اپنے حساب سے تم نے اس میں تحریفات کر لی تھیں۔ تو پھر اسی لیے فرمایا کہ بہت برے ہیں یہ کام جن کو حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان تو وہ رہا ہی نہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آئے تھے اس کے اکارڈنگ تو ہے ہی نہیں، تو تم مومن کس طرح ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دو، ان کانت اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً مخصوص، من دون الناس دوسرے انسانوں کے لیے نہیں، فتمنوا الموت فتمنوا تو تمنا کرو، الموت موت کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ ان سے کہو اگر ہے تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں مخصوص، دوسرے انسانوں کے لیے نہیں، تو تمنا کرو تم موت کی اگر ہو تم سچے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ مخصوص صرف انہی کے لیے بنا ہے، جنت میں صرف انہوں نے ہی جانا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اتنا ہی ہے تو تم موت کی تمنا کرو۔ اس کی مکمل جو بات ہے نا وہ نیکسٹ آیت کو ملا کر پھر آتی ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کر کے پھر بعد میں ہم ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ تمنا کریں گے یہ لوگ موت کی، ابداً کبھی بھی، بما سبب ان کے جنہیں قدمت آگے بھیج چکے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، واللہ اور اللہ علیم خوب جانتا ہے، بالظالمین ان ظالموں کو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آگے خود ہی فرما دیا کہ اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے یہ لوگ موت کی کبھی بھی، سبب ان کے جنہیں آگے بھیج چکے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے، سبب ان کے جنہیں کن کے گناہوں کے، مطلب سبب ان گناہوں کے جنہیں یہ آگے بھیج چکے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ اگر یہ لوگ ان کو اتنا ہی ہے کہ جنت میں انہوں نے جانا ہے، ان کا دعویٰ اتنا مضبوط ہے، تو ان کو یہ موت کی تمنا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ موت کی تمنا کریں، کیونکہ جس شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا تو اس کو تو یہی تمنا رہے گی زندگی میں اپنی کہ میں جلدی جلدی سے مر جاؤں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہاں پر چھوٹا سا ایک تنازع اٹھتا ہے کہ صرف کافروں نے موت کی تمنا کرنی ہے، کیا مسلمانوں نے موت کی تمنا نہیں کرنی؟ تو اس کے بارے میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی تکلیف کی وجہ سے بھی موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہود نسلی تفاخر میں مبتلا تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہونے کے دعوے دار تھے اور جنت کے واحد ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، جبکہ مسلمانوں کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ مسلمان جو ہے، سچے جو مومن ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے، ان کے دلوں میں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہم اپنی اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے نہ پکڑے جائیں۔ ان کی غلطی دکھنے میں ہمارے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، جو سچے مومنین ہیں، ان کی چھوٹی سی غلطی ہمیں چھوٹی لگے گی، لیکن ان کے لیے وہ بہت بڑی ہوگی۔ وہ یہ سمجھے گی کہ کیا پتہ ہم صرف اسی کی وجہ سے ہی پکڑے جائیں، کیا پتہ اسی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کر لیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے سچا، اس کو خوف ہوتا ہے اس کے دل میں قیامت کا، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا اس کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ جو قیامت کے منظر کی بات ہے نا، اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا دن اتنا شدید دن ہوگا کہ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر سکے۔ سارے لوگ عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایون کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ وہ گفتگو کریں، پہلے وہ ہم کلام ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اس پر وہ بھی خوف کھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے ایک غلطی ہوئی تھی، شیطان کے بہکاوے میں وہ آ گئے تھے۔ ہم نے سٹارٹ میں دیکھا ہے سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، حالانکہ ان کو معافی مل گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو دعا یاد کروائی تھی، انہوں نے معافی دی تھی، تو انہیں تب اس بات کا خوف ہوگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے میری اس غلطی کی وجہ سے نہ پکڑ لے۔ تو ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے کیا حالات ہوں گے اس وقت۔ جو مسلمان تھا اس دور کا، اس کا جو ایمان ہے وہ خوف اور امید کے درمیان تھا، وہ اتنے بے خوف کبھی بھی نہ تھے کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ اتنے بے خوف کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔
اور اس کے علاوہ اس کے باوجود جو مسلمان ہیں، جو سچے مومن ہیں، وہ شہادت کا بہت شوق رکھتے، اور اس کے علاوہ جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، موت کی جگہوں سے تلاش کرنا ان کے لیے بہت زیادہ عام تھا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ اپنا سر کٹوانے میں بہت خوشی محسوس کرتے تھے، جبکہ اتنا حوصلہ یہودیوں میں بالکل بھی نہ تھا، وہ تو جنگ میں شرکت کرنے سے ہی ڈرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے وہ لوگ موت کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں خوف ہے، بزدلی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ جنگ میں جب شرکت نہیں کر سکتے تو انہوں نے موت کی کیا تمنا کرنی ہے۔ آگے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا کیوں نہیں کریں گے وہ موت کی تمنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو گناہ کیے ہیں، جو بدکاریاں انہوں نے کی ہیں اس کے سبب، یعنی کہ وہ جانتے ہیں دل سے کہ ہم نے یہ بدکاری کی ہے، اپنی غلطیوں کو، گناہوں کو وہ پہچانتے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے بس مانتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ نیکسٹ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور یقیناً پاؤ گے تم ان کو، کن کو؟ یہودیوں کو، احرص الناس، سب سے بڑھ کر حریص، علی حیات، جینے کا، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، اشرکوا، جو مشرک ہیں، یود، چاہتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو، کہ کاش، یعمرو، ملے ان کو عمر، الف، ہزار، سنتن، سال، ہزار سال کی، وما ہوا، حالانکہ نہیں ہے، بمزحزحہ، بچانے والا ان کو، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اس قدر عمر کا ملنا بھی، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھ رہا ہے، بما، اس کو جو، یعملون، یہ کرتے ہیں۔ اور یقیناً پاؤ گے تم ان کو سب سے بڑھ کر حریص، حریص یعنی کہ سب سے زیادہ چاہ رکھنے والے، جینے کی چاہ رکھنے والے، اور ان سے بھی زیادہ مشرک، یعنی کہ یہود جو ہیں وہ جینے کی چاہ رکھتے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ جو مشرکین ہیں وہ، ان میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ کاش ملے ان کو عمر ہزار سال کی، حالانکہ نہیں بچا سکتی ان کو عذاب سے اس قدر عمر بھی، اگر ان کو اتنی عمر مل بھی جائے، ہزار سال مل بھی جائے تو ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ مرنا تو ہے ہی، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو، یعملون، جو یہ کر رہے ہیں۔ یہودیوں کی جینے کی جو حرص تھی وہ اتنی زیادہ کہ اگر انہیں زندہ رہنا پڑے غلام بن کر یا عزت و آبرو کی بربادی کے ساتھ بھی، تو وہ تب بھی زندہ رہنے کو ترجیح دیں گے۔ مشرکین بھی زندہ رہنے کے بہت زیادہ خواہشمند ہیں، کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا ہی کی لذتیں ہیں، آخرت پر ان کا یقین نہیں، آخرت سے متعلق انہیں نہ کچھ خوف ہے نہ امید، مگر یہودی زندہ رہنے پر ان سے زیادہ حریص ہیں، کیونکہ مشرکین مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے، اس لیے وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہودی ڈرتے ہیں، جنہیں خوب علم ہے کہ نبی آخر الزماں کو جاننے پہچاننے کے باوجود ان کے ساتھ کفر کے نتیجے میں انہیں کیا رسوائی اٹھانا پڑے گی، پھر بھی انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اس لیے ان کا ہر شخص ہزار برس زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہے، خواہ کیسی ہی ذلیل زندگی ملے انہیں، لیکن وہ زندہ رہنے کو ترجیح دیں گے، کیونکہ آخرت کے عذاب سے تو بہرحال وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے کسی شخص کو لمبی عمر کا مل جانا بھی عذاب سے نہیں بچا سکتا، جتنی مرضی لمبی عمر ان کو مل جائے، عذاب سے وہ نہیں بچ سکتے، انہوں نے جو بدکاریاں کی ہیں ان کو ان کا عذاب ملے گا، بھگتنا پڑے گا، کیونکہ موت ہر نوع انسان کو آنی ہے، اور موت کے بعد کیا حساب کتاب اعمال کا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اگر کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ میں کریے گا، باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ ہم سب کو ہمارے دین پر استقامت دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔